عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، تمام تعریفات، تمام بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، سزاوار ہیں کہ جس نے ہم سب کو اس فانی دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم کی مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مؤمنین کو خطاب کیا جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، برائی بھلائی کی تقادیر پر جو ایمان لائے، اللہ رب العالمین نے انہی مومنین مردوں کو عورتوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے میرے اوپر ایمان لانے والوں، اے میرے اوپر ایمان لانے والیوں، اللہ سے اس طرح سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، ڈرنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے صبح میں اللہ کی کتاب کی قرآن کی تلاوت کر لی، ڈرنے کا یہی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے اپنی زبانوں سے کلمہ کا ورد کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں چاہیے کہ تم جنگل کے اندر کام کرتے ہوئے بھی ڈرو اور دل کے اندر یہ ایمان پیدا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ کام کرتے وقت بھی ڈرو، گاڑیاں چلاتے چلاتے بھی ڈرو، بہن بیٹیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرو،
کاروبار کرتے ہوئے بھی ڈرو، رات میں بھی ڈرو، دن میں بھی ڈرو، آسمانوں کے اندر فضاؤں میں سفر کر رہے ہو تب بھی ڈرو، سمندروں کے اندر کشتیوں میں بیٹھے ہوئے تب بھی ڈرو۔ او کلمہ پڑھنے والوں، ڈرو اس مالک کائنات سے جس سے ہمارے چھپنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ وہ انسان کے دل کی بھی باریک کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، او مومنو، او میرے بندو، جب تمہیں موت آئے، اسرائیل فرشتہ تمہارے پاس ملاقات کرنے کے لیے آئے، تمہاری روح کو نکالنے کے لیے آئے، تم سر سے لے کر پیروں کی انگلیوں تک اوریجنل مسلمان بننا، سچے پکے مومن رہنا، تاکہ تمہیں ایمان کی حالت میں موت آ جائے، اوریجنل مسلمان کی پوزیشن میں تمہیں موت آ جائے، تم قبر کے اندر فرشتوں کے لیے شکل دکھانے والے بن جاؤ، قیامت کے دن میدان محشر میں بارگاہ ربانی میں شکل دکھانے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں اس طرح سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہوا کرتا ہے۔ او مسلمانوں، او نوجوانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، مجھے یہ بتاؤ تم کیسے اللہ سے ڈر رہے ہو؟ ادھر تم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو، عصر کی نماز پڑھ رہے ہو، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہو، عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو، فجر کی نماز پڑھ رہے ہو، رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ او مسلمانوں، پھر بھی تم اپنے گاؤں کے اندر پارٹیاں بناتے ہو، اپنے گاؤں کے اندر جماعتیں بناتے ہو، اپنے گاؤں کے اندر ٹولیاں بناتے ہو، خون خرابہ کرتے ہو، ایک دوسروں کے لیے گالیاں دیتے ہو، ایک دوسروں کو پتھروں سے مارتے ہو۔ او کلمہ پڑھنے والوں، کیا تم نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کی زمین پر مرڈر کیا، جس نے اللہ کی زمین پر کسی کو ناجائز طریقے سے قتل کیا، یا زمین میں فساد پیدا کیا، یا زمین میں بگاڑ پیدا کیا، یا زمین میں محلوں کے اندر، کنبہ کے اندر، بستی کے اندر رات کے 12 بجے پارٹیاں بنانے کے منصوبے بنائے، اس نے زمین میں اتنا بڑا فساد پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے اس کلمہ پڑھنے والے حاجی نے، اس نماز پڑھنے والے نمازی نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا گناہ کیا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر ڈالا۔ او مسلمانوں، مجھے یہ تو بتاؤ، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم شراب بھی پی رہے ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم زنا بھی کر رہے ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم سود بھی لے رہے ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم بیاج بھی لے رہے ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم پڑوسی کے حق کو ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تم پڑوسیوں پہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رہے ہو۔ او مسلمانوں، تم تمام کی تمام عبادات کر رہے ہو، لیکن پھر بھی ہمیں یہ شرم نہیں آتی ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، جب اللہ رب العالمین
العالمین نے قرآن میں یہ صاف کہہ دیا، غیبت کرنا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، تہمت لگانا حرام ہے، کسی پر ظلم کرنا حرام ہے، کسی کا مرڈر کرنا حرام ہے، اور حرام کی دولت کھانا حرام ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ صاف احکامات اپنے بندوں کے لیے بتلا دیے، او مسلمانوں پھر مجھے یہ بتاؤ ہم کیسے قرآن والے ہیں، ہم کیسے نبی والے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھنے والے ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور سن لو، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، قبر کا ڈر ہو، موت کا ڈر ہو، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں حاضری کا ڈر ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مسلمان کبھی غیبت نہیں کر سکتا، وہ مسلمان کبھی چوریاں نہیں کر سکتا، وہ مسلمان کبھی اپنے بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے نہیں دبا سکتا کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ او مسلمانوں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے آج تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا او میرے بندے اگر نماز میں کمی ہو جائے گی کوئی بات نہیں، میں نماز کو معاف کر دوں گا، روزوں میں کمی ہو جائے گی کوئی بات نہیں، میں روزوں کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ روزہ میرا حق ہے۔ اگر تو نے زکوٰۃ میں کمی کر دی میں زکوٰۃ کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ زکوٰۃ میرا حق ہے۔ او میرے بندو، اگر تم نے ارکان حج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، حج میرا حق ہے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندو، اگر تم نے میرے بندوں کے اوپر کسی پہ ظلم کیا، کسی کے حقوق میں ناحق طلبی کی، میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ میرا بندہ اپنے حق کو تیرے لیے معاف نہ کر دے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے بھائیوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یتیموں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا، کتنے نماز پڑھنے والے چودھری ہیں جو غریبوں کے فقیروں کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو حقوق العباد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آؤ مسلمانوں، میں تمہارے لیے عبرت کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میدان محشر لگے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اور اس عدالت کا سب سے بڑا مجسٹریٹ، سب سے بڑا جج رب کائنات ہوگا، اور اس کٹہرے کے اندر اللہ کے بندے حساب دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ او مسلمانوں، میں واقعہ یہ بیان کر رہا ہوں۔ آج مائکرو فون پر اذان دینے والا مؤذن اپنی آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، حج کرنے والا حاجی اپنی آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ کل قیامت کے دن ایک حاجی کو بلا کے لایا جائے گا، خدا کی قسم ہے اس کی نیکیاں بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے کہے گا او میرے فرشتوں، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پر تو ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن
جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا بھاری ہو گیا، سمجھ لو وہ فیل ہو گئے۔ اس حاجی کی تمام نیکیوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ 70 سال کی نمازیں، 70 سال کی عبادات، اس کی تہجد، اس کے نوافل، قرآن کی تلاوت جو اس حاجی نے 70 سال تک خیرات کی، 70 سال تک نمازیں پڑھی، جب اس کی تمام نیکیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، او لوگوں وہ پلڑا جھک جائے گا کہ جس میں حاجی کی نیکیاں ہوں گی، کیونکہ اس نے 70 سال تک عبادتیں کی، اس نے 70 سال تک اذانیں پڑھی، اس نے تہجد کی نماز پڑھی۔ عرش سے آواز آئے گی، او فرشتوں آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس حاجی کو، میرے بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے بندے، اہلاً و سہلاً و مرحبا، او اللہ کے بندے 70 سال تک تو نے عبادت کی، آج تو کامیاب ہو گیا کیونکہ نیکیوں کا پلڑا نیچے کو جھک گیا۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت کی طرف چلا جا۔ جب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کے جائیں گے، ادھر سے آواز آئے گی، او میرے رب، او میرے آقا، اس حاجی کو جنت میں بعد میں داخل کرنا، میرا حساب تو دلا دو۔ اے میرے رب ذوالجلال، تیرے اس بندے نے، اس حاجی نے میرے اوپر ظلم کیا، مجھے مارا، مجھے پیٹا، اپنے پوتوں سے پٹوایا، میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، یا اللہ میرا حساب تو دلا دو۔ چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، کوئی کہے گا اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے گالیاں دی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، اس نے مجھے بچپن کے اندر مارا، جوانی کے اندر مارا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، او میرے بندے آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، آج میں انصاف کروں گا، آج میں عدل کروں گا۔ اگر میں آج بھی عدل نہیں کروں گا پھر عدل کون کرے گا؟ فوراً اس کی نیکیوں میں سے ان کے لیے نیکیاں دے دی جائیں گی۔ چاروں طرف سے بھیڑ لگ جائے گی، اب اس حاجی کی نیکیاں لٹ رہی ہیں، حاجی کے اعمال لٹ رہے، حاجی کی بھلائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہ ہو، جن کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے جائے گا، جب مستحقین آئیں گے تو وہ ان کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے۔ اس حاجی کی نیکیوں کو اللہ ڈیوائیڈ کر رہا ہے، نیکیاں بٹ جائیں گی اور ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ حاجی کی 70 سال کی نیکیاں لوٹ کر کے لے گئے، جن کے اوپر حاجی نے ظلم کیا، گالیاں بکی، شیر کی طرح سے ان میں پنجہ مارا۔ اللہ کی قسم 70 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، اب میدان محشر میں اس کی 70 سال کی نیکیاں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، سارے لے گئے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں، یہ تو پلڑا ہی پلٹ گیا،
اب کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اب کرنا کیا ہے؟ یہاں سے بھاگنا تو ہے نہیں، یہاں سے تو جانا کوئی نہیں، میں نے تو یہاں پر دو جگہ بنائی ہے، ایک جنت بنائی ہے، ایک دوزخ بنائی ہے۔ جو اچھے نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ دوزخ کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کرنا کیا ہے؟ انتظار کس بات کا؟ خذوہ، اس کو پکڑ لو۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں دیری کس بات کی ہے؟ اب اس حاجی کو پکڑ لو، فغلوہ، اور اس کے گلے کے اندر توق پہنا دو، پیروں کے اندر بیریاں ڈال دو، اس کو زنجیریں ڈال کر کے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ او کلمہ پڑھنے والوں، اب مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے تو اوریجنل مسلمان بننا ہے، اس طریقے سے بننا ہے۔ اگر کوئی گالی بکے تو صبر کر لینا، اگر کوئی ظلم کرے تو صبر کر لینا، اگر کوئی تمہارے کپڑوں کی طرف تھوکے تو اس سے کہہ دینا او میرے بھائی تو نے میرے اوپر تھوک دیا ہے، کوئی بات نہیں، میں تو اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہوں، میں گھر جا کر کے اس کو صاف کر لوں گا۔ اب وہ لوگ جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رہے، پھر بھی وہ یہ کہے کہ ہم اوریجنل مسلمان ہیں۔ ارے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، بڑے جلیل القدر امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو 2 سال تک کوڑوں سے پیٹا گیا، 2 سال تک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ صبر کرتے رہے۔ ایک دن وہ دن آیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ سامنے قرآن میں ایک آیت آئی جس کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا او میرے بندو، جو زمین پر اپنے دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے اس کا اجر کل قیامت کے دن میں عطا فرماؤں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو بلایا اور عرض کیا او نوجوان، ہارون رشید بادشاہ سے جا کے کہہ دے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے امام احمد بن حنبل، وہ آپ کو روزانہ مارتے ہیں، روزانہ آپ کا چمڑا ادھیڑتے ہیں اور آپ روزانہ معاف کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او نوجوان، اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھ، اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے دشمن کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے گا اس کا اجر اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ او نوجوان، اگر انہوں نے مجھے کوڑوں سے مار کر میرا چمڑا ادھیڑ دیا، میں تو اس کا بدلہ اپنے رب سے لینا چاہتا ہوں۔ یہ اوریجنل مسلمان، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے پیارے بزرگوں کہ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی شراب پیتے ہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی جوا کھیلتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پھر بھی زبان سے گالیاں بکتے ہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی زبان سے آپ غیبت کرتے ہیں، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی زنا جیسے گناہونے جرم سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، آپ نماز پڑھنے آتے ہیں پھر بھی رشوت کی چائے سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ آپ کیسے اوریجنل مسلمانوں؟
اللہ ہم سب کو اوریجنل مسلمان بنائے، اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے۔ میں ایک بات یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمیں وہ نماز دی ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کی طرف دعوت دیتی ہے یہ نماز۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے، ہم برابر گناہ بھی کر رہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے، ہم برابر سیاکاریاں کر رہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہو رہے۔ اس لیے نماز وہ گناہوں سے روکتی ہے کہ جو نماز بارگاہ ربانی میں قبول ہو جائے۔ آپ تھوڑا برین پہ زور دو، آپ سمجھو کہ نماز بھی پڑھ رہا ہوں، گناہ بھی کر رہا ہوں، اس سے میرا دل یہ کہے گا کہ میری نماز بارگاہ ربانی میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اور جو نماز قبول ہو جائے بارگاہ ربانی میں تو وہ نماز پڑھنے والا کبھی گناہوں کے قریب نہیں جا سکتا، کبھی سیاکاریوں کے قریب نہیں جا سکتا، کبھی وہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ اوریجنل مسلمان بنیے اور ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، ہر وقت تیار رہیے کہ موت آنے والی ہے، پتہ نہیں اسرائیل فرشتہ کب آ جائے اور کب ہمارے گردن میں جھٹکا مار کر ہماری روح کو نکال کر کے لے جائے۔ ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی بڑی مسجد ہے، ہمیں اس مسجد کو آباد کرنے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ہم 5 وقت مسجد میں حاضری دیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نمازیں پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج اینٹ سے اینٹ بجی ہوئی ہے، آج ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اوریجنل مسلمان ہوتے ہیں ان یہودی جیسے گیدڑوں سے کبھی ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں، قنوت نازلہ کا ہم اہتمام کریں، فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھیں اور اپنے ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ دشمنان اسلام سے ان کی حفاظت فرما۔ لیکن پیارے بزرگوں، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم سیاکاریاں کر رہے ہیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ خود اس بات کو کہنے پر آمادہ ہو جائے گا کہ ہم مجرم ہیں، کبھی اللہ رب العالمین ہماری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایگزامپل، سٹا بھی لینے لگے ہو، کیسے مسلمان سٹا بھی لینے لگے، اور سٹا کی بات الگ، مٹا بھی لینے لگے ہو۔ 70 سال کے بوڑھے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے پیر قبر میں لٹکے پڑے ہیں اور پھر بھی تو سٹا لے رہا ہے، پھر بھی تو مٹا لے رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسلام کے اندر یہ تمام کی تمام روزی کی شکلیں حرام کی ہیں۔ جو مٹا لینے والا مسلمان ہے، جو سٹا لینے والا مسلمان ہے، جو شراب پینے والا مسلمان ہے، جو زنا کرنے والا مسلمان ہے، جو ناپ تول میں کمی کرنے والا مسلمان ہے، ایسے مسلمان کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بارگاہ ربانی میں آؤ، اچھی شکل، اچھی صورت، اچھا لباس، اچھی نیت، اچھا تقوی، اچھی پرہیزگاری لے کر کے آؤ تاکہ اللہ ہمارے تقوی سے، ہماری عبادت سے راضی ہو جائے۔ ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لوگ عبادت کر رہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف سب جانتے ہیں، پوری دنیا کا مرکز جہاں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے بیت اللہ کا وہ گھر ہے، خانہ کعبہ،
نبی نے فرمایا کہ لوگوں، اگر کوئی بھی میرا امتی اونچی چوٹی کا بے ایمان یہاں پر آ کر کے سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور جب وہ اپنے وطن کو لوٹے گا، اپنے گاؤں کو لوٹے گا، تو اس طرح سے گناہوں سے اللہ اس کو صاف کر کے بھیجے گا کہ آج ہی اپنے ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہے۔ بولو، آج ہی اپنے ماں کے وطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن وہ حاجی لوٹتا ہے جس کے لیے اللہ حج مبرور عطا فرمائے، جس کی حج کو اللہ قبول کر لے۔ اب تو لوگ حاجی حج پہ جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہی خانہ کعبہ، وہی بیت اللہ، اسی آنگن میں، اسی صحن میں، اسی گھر میں ایک نوجوان دعا کرتا ہے۔ او کلمہ پڑھنے والوں، وہ دعا کرتا ہے خانہ کعبہ میں اور کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے۔ جیسے آج تہجد میں نمازی دعا کرتے، خانہ کعبہ میں وہ نوجوان دعا کر رہا، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے، یا اللہ مجھے وہ دے۔ لیکن یاد رکھنا وہ رو رہا ہے، وہ توبہ کر رہا ہے اور وہ گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور میرے ساتھیوں، یہ جو نوجوان دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو خانہ کعبہ کے اندر بھی قبول نہیں کر رہا ہے، بیت اللہ کے اندر بھی قبول نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے اس نوجوان کی دعا کو اللہ رب العالمین بیت اللہ کے اندر بھی قبول نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس لیے اللہ قبول نہیں کر رہا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس حرام کا، اس کی پوشاک حرام کی ہے، اور جس غذا کو یہ کھا کے آیا یہ بھی حرام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اب ایک 20 سال کا لڑکا اولیکس کاٹے، پورا خاندان کھائے۔ بولو او حاجیو، او قاضیو، جمعہ کا دن ہے، آپریشن کرنے کا اپنے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلا خطبہ آپ کی مسجد میں ہوا، میں مولانا مظہر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو یاد کیا، اور میں نے آپ کے دل کو یعنی اس طریقے سے آگاہ کر دیا، پتا چلے کہ محسوس کرو کہ واقعی میں صحیح بات ہے۔ ایک 20 سال کا لڑکا اولیکس کاٹے، اور اولیکس کاٹ کے پھر حویلی بنائے، اولیکس کاٹ کے حویلی بنائے، اور سینہ تان کے گاؤں کی گلیوں میں چلے کہ اے لوگو، آج میری کوٹھی میں پتھر بچھ رہا ہے، بیٹا تو پتھر بچھا لے۔ تو نے کوٹھی میں اولیکس کاٹ کے پتھر بچھائے، تیل لگوائی، اور اچھے اچھے کولر اور واشنگ مشین اور ایسی لگوائی، دنیا میں تو نے لگوا لی بیٹا۔ جب تو قبر میں جائے گا، رب کائنات تیرے لیے جہنم کا بچھونا بچھائے گا۔ یہاں تو ٹیل لگا لی، تو مست ہے، ارے 10 سال آرام کر لے گا، اس میں 20 سال آرام کر لے گا، چلو 30 سال کر لے گا، یہ گولڈ گفٹ ہے۔ جانا قبر میں ہے، جو ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے، وہاں کیا بنے گا؟ جب جہنم کا لباس بچھایا جائے گا، جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، جہنم کا تختہ بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، وہاں تم کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگو گے؟ بھائی میرا کہنا کو یوں مقصد ہے، اگر کائیے نو پتو چل جانا کئی حاجی ہے، کسی اللہ والے کو، کسی کلمہ پڑھنے والے کو، تہجد پڑھنے والے کو، کہ یہ کوٹھی اولیکس کے پیسے سے بنی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، اس کوٹھی کے اندر نماز پڑھنا تو جہاں لیٹنا بھی جائز نہیں، لیٹنا بھی جائز نہیں ہے۔
لیکن اب ہم کیا کریں؟ اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں گاؤں میں اجتماع ہے، اب پتا چلا این ٹائم پہ کہ دعوت کس نے کی کہ مولانا آج اجتماع جو ہو رہا ہے نا جامع مسجد میں، اور دعوت کرنے والے وہ ہیں جو اولیکس کاٹتے ہیں۔ ابھی میں نے کئی علماء کو ٹوکا کہ مولانا ہم کو بچنا چاہیے، ہمیں ان چیز سے لوگوں کے لیے عبرت بننا چاہیے۔ اگر پتا چل جائے کہ یہ اولکس کا پیسہ کاٹتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، تو اس کی دعوت کو کھانا بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج کھا رہے ہیں سب، پیٹ بھرنے کے لیے مال مل رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے بزرگوں، یہ میرا میسج تھا جو آپ تک میں نے پہنچایا ہے جمعہ کے اس مختصر سے خطبے میں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے اس گھر کو آباد کرو گے۔ اور جب میں آپ کی اس مسجد میں آیا 1 گھنٹہ پہلے تو میں بہت خوش ہوا کہ ماشاءاللہ کتنی شاندار مسجد ہے دائیں بائیں، لیکن میں سب بھائیوں سے ایک بات بھی کہتا ہوں کہ اس مسجد کے اندر مکتب بھی چلائیے، اپنے بچوں کو بھیجیے۔ اگر بچے آتے پڑھنے کے لیے 20 روپیہ فیس ان پہ لگائیے، بڑے بچے ہیں ان کو 50 روپیہ لگائیے، تاکہ امام کا بھی خرچہ چلے، عالموں کا بھی خرچہ چلے، مکتب بھی چلے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی جماعت بہت دھیان دے گی اور اس اللہ کے گھر کو آباد کرے گی، اور اس گھر کے اندر جو ہے یعنی علم کا چراغ روشنی دے گا، اور اس روشنی سے ہم سارے کے سارے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله واصحابه اجمعين برحمتك